میری آج کی ویڈیو اورحان سیریز کے بارے میں ہے اور یہ خاص طور پر ایپیسوڈ 2 کے ٹریلر 2 کا مکمل جائزہ ہے۔ ناظرین کرام، پچھلی ویڈیوز میں کئی اہم نکات رہ گئے تھے جن پر آج تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔ ناظرین کا ایک اہم سوال یہ تھا کہ بوران بے جو کہ عثمان بے کے خاص ساتھی تھے وہ اورحان کے الپ کیسے بنے۔ ایپیسوڈ 1 میں عثمان بے اور اورحان بے کا ایک جیسا خواب دیکھنے کا مقصد اور اس کا گہرا مفہوم کیا تھا، یہ آپ لوگ جانیں گے اسی ویڈیو میں۔ تیسرا سوال یہ کہ تیکفور ساروس کے دل میں ایک بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے جو کمانڈر فلاووس سے متعلق ہے۔ ٹریلر 2 نے یہ کنفرم کر دیا ہے کہ ساروس فلاووس کے والد کے بارے میں کوئی راز چھپا رہا ہے۔ آخر وہ راز کیا ہے؟ آئیے چلتے ہیں آج کی تفصیلی ویڈیو کی طرف۔ ویورز کا سوال تھا کہ عثمان اور اورحان بے نے جو ایک جیسا خواب دیکھا اس کا کیا مطلب ہے۔ خواب کا ایک بہت اہم ڈائلاگ تھا، کیا ہم جائیں گے اور ایک جانور قربان کریں گے بابا۔ یہ خواب انتہائی معنی خیز تھا جو دونوں کے ایک ساتھ آیا۔ یہ آئیڈیا اور عثمان و اورحان کے الفاظ کا یہ ربط شاندار تھا۔ ہم کلش عثمان میں الوجیکل خوابوں کی پوری سیریز دیکھ چکے ہیں۔ ان خوابوں کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ خواب بڑا بامعنی تھا۔ اس خواب کے ذریعے وہی اشارہ دیا گیا تھا جو اب اگلی ایپیسوڈ میں ہونے جا رہا ہے، یعنی عثمان بے اورحان کی قربانی دے کر علاؤالدین کو کمانڈر بنا دیں گے۔ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو ترک سرداروں کی طرف سے اورحان کی سرداری کے معاملے میں سخت نکتہ چینی ہو رہی تھی۔ ایسے مشکل وقت میں جب برسا کے محاصرے کو 9 سال ہو چکے ہیں، سرداروں کے درمیان پھوٹ پڑنے کا ڈر تھا۔ شاہنشاہ جو کہ یعقوب بے کے کردار کے بعد ایک اور چالاک اور مکار ترک سردار ہے اور سیاست خوب جانتا ہے، عثمان بے نے اس کے مکر کو ختم کرنے کے لیے اورحان کی جگہ علاؤالدین کو کمانڈر بنا کر اس کے کھیل پر فل اسٹاپ لگا دیا ہے۔ اس سیزن میں دیوان کے سین دیکھنے کے قابل ہے۔ تمام سرداروں کے حصے میں پاورفل ڈائلاگز آئے ہیں۔ اگر ایپیسوڈ 2 کے ٹریلر 2 کی بات کریں تو اس کا ہر شاٹ ایک پنچ تھا اور ہر سین ایکسائٹمنٹ سے بھرپور تھا۔ بازنطینی عثمانیوں کا محاصرہ توڑنے کی کوشش کریں گے اور اورحان کے کیمپ پر بھرپور قوت سے حملہ کریں گے۔ اورحان اس وقت برسا کے اندر ہوگا اور بوران کو آزاد کروانے کی کوشش کرے گا۔ وہ ایسا کیا کرے گا کہ بازنطینی چیخنے پر مجبور ہو جائیں گے، تب ہی اورحان اپنے اصل دان دکھائے گا۔ اس شاندار ٹریلر میں اورحان بے کی اطاعت کا سین بھی ہے۔ وہ اپنے والد کا فیصلہ قبول کرتے ہوئے کمانڈر کے عہدے سے بخشی معزول ہو جائیں گے۔ محمد بزدار نے یہ سین غالباً قرآن شریف کی آیت کی روشنی میں لکھا ہوگا جس کا مفہوم یہ ہے، اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، ان کے سامنے اپنے پر پھیلا دو اور ان کے ساتھ شفقت کا مظاہرہ کرو اور ان کے لیے دعا کرو کہ اے میرے رب، ان پر اسی طرح رحم کر جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں رحم اور شفقت سے پالا تھا۔ یہ ایک انتہائی پاورفل اور جذباتی سین ہوگا۔ پہلی بات تو یہ کہ اکثر ویورز سوال کر رہے ہیں کہ بوران کب سے اورحان بے کا ساتھی بن گیا۔ وہ تو عثمان بے کا رازدار۔ کلش عثمان کے ایپیسوڈ 189 کو یاد کرے جب دکھایا گیا تھا کہ عثمان بے نے جب اورحان کو قراجہ حصار قلعے کی ذمہ داری دے کر بھیجا تھا تو اس کے ساتھ بوران کو ہی بھیجا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تب سے بوران بے اورحان بے کے ساتھ تھا، لیکن عثمان بے کے حکم سے۔ جو کہ بوران اورحان کے مشن پر برسا گیا تھا اور اب وہ بازنطینیوں کی قید میں ہے تو اورحان اسے بچانے کے لیے کوئی منصوبہ بنائے گا۔ وہ اس معاملے میں جرکتائی کو اعتماد ملے گا، وہ اپنے الپس کے ساتھ برسا میں داخل ہونے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اسی دوران تیکفور ساروس کمانڈر فلاووس کے ساتھ مل کر برسا کے باہر عثمانی کیمپ پر حملہ کرنے کا پروگرام بنائیں گے۔ کمانڈر فلاووس کو بازنطینی سپاہیوں کی لاشیں نظر آ جائے گی اور وہ جان لے گا کہ اورحان بوران کو چھڑانے کے لیے برسا میں داخل ہو چکا ہے۔ اس صورتحال کے سامنے رکھ کر وہ اورحان بے کو گھیرنے کے لیے ایک جال بنائے گا۔ اورحان بے اس جال میں پھنس تو جائیں گے لیکن کسی طرح نکل آئیں گے اور پھر اورحان اور کمانڈر فلاووس کا آمنے سامنے کلیش ہوگا۔ امید یہی ہے کہ بوران کو بچا لیا جائے گا۔ اورحان کے الپس برسا میں ایک ایسا کارنامہ انجام دیں گے جو کمانڈر فلاووس کو شدید بھڑکانے کا سبب بنے گا۔ جہاں ناظرین کرام ایک سوال غور طلب ہے، تیکفور ساروس کو چاہیے تھا کہ وہ بوران کے بدلے برسا کا محاصرہ ختم کروانے کی کوشش پر زور دیتا، مگر وہ فلاووس کو اس کے باپ اور بھائی کا انتقام لینے پر اکسا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیکفور ساروس کچھ چھپا رہا ہے یا وہ کوئی ایسا راز جانتا ہے جسے اس نے فلاووس سے شیئر نہیں کیا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اس کے باپ موزالون کے قتل کے پیچھے تیکفور ساروس ہی ہے؟ اگر کہانی نویس تیکفور ساروس کی اس کہانی کو اچھے طریقے سے آگے لے کر چلے تو برسا کے محاصرے سے زیادہ اس کی ہائپ بن سکتی ہے اور ایک اچھا سیناریو نکل سکتا ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ تیکفور ساروس انتقام کے معاملے میں فلاووس سے زیادہ انٹرسٹنگ لگ رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ اس معاملے کو کسی بھی طریقے سے ختم کرنا چاہ رہا ہے۔
آنے والے قسط کے پہلے ٹریلر میں ہمیں اورحان عثمان بے کے سامنے غصے میں دکھایا گیا، جبکہ اگلے ٹریلر میں وہ عثمان بے کے سامنے اپنی اطاعت قبول کرنے کا اعلان کر رہا ہے۔ اورحان پہلے تو اس فیصلے پر اپنے والد کے سامنے غصے کا اظہار کرے گا اور اس کے بعد ہی وہ برہان کو بچانے نکلے گا۔ یہ ممکن ہے کہ برہان کے ریسکیو آپریشن کو آخر میں دکھایا جائے۔ برہان کو بچا کر اورحان واپس آئے گا اور پھر عثمان بے کے سامنے حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا اعلان کرے گا۔ اس کی تصدیق وہ سین جس میں اورحان غصے میں اپنے والد کے سامنے کھڑا ہے اور وہ سین جس میں وہ اپنی اطاعت کا اعلان کر رہا ہے، دونوں میں عثمان بے کے کپڑے مختلف ہے۔ اور ناظرین کرام، میں نے سوشل میڈیا پر جائزہ لے کر جو محسوس کیا وہ یہ ہے کہ 70% فالورز عثمان سیریز کے تقریباً 70% فالورز ابھی تک براق اور روزگی ترور کے جانے سے سخت صدمے میں ہے، اس لیے وہ اورحان کے وائب کو محسوس نہیں کر پا رہے۔ انہیں بلیم بھی نہیں دیا جا سکتا کیونکہ براق اور روزگی نے واقعی 6 سالوں میں اس سیریز پر اپنے جو اثر چھوڑا اور جو جگہ بنائی ہے وہ تو کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا۔ یاد کرے کہ یہی کیفیت ارطغرل غازی کے فینس کی بھی تھی۔ مجھے یاد ہے جب میں نے اپنا یوٹیوب چینل شروع کیا تھا، میں حیران رہ جاتا تھا کہ ارطغرل کے فینس کلش عثمان شروع ہونے کے بعد براق کو بالکل بھی برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ کبھی اسے رومانٹک ہیرو کہتے تھے تو کبھی کہتے تھے کہ اسے اداکاری نہیں آتی۔ نتیجہ یہ نکلا، لیکن براق نے محنت اور لگن سے خود کو منوا لیا۔ اب بھی یہی ہوگا اور یہ دنیا کا دستور ہے۔ تو آہستہ آہستہ مراد یاسین غلو بھی خود کو منوا لے گا، لیکن اسے انگن التان کی طرح ذرا وقت لگے گا۔ براق کے فینس کو سمجھانا چاہیے کہ اگر کلش عثمان کا سیزن 7 آتا بھی تو اس میں اورحان کو اہم کردار ملنا ہی تھا۔ وہ فینس ذرا بتائیے کہ کیا براق کسی بھی نئے اورحان کے ساتھ اپنا اسکرین ٹائم ہاف شیئر کرنے پر راضی ہو جاتا ہے؟ کوئی مانے یا نہ مانے، برسا تو اورحان نے ہی فتح کیا تھا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ براق کی طرف سے ہی نئے سیزن میں کام کرنے سے انکار ہوا تھا، محمد بزدے کی طرف سے نہیں۔ اور وہ فین ذرا یہ بھی بتائے کہ براق کو بیمار اور لنگڑاتا دیکھ کر انہیں کیا تسلی ملنی تھی، بلکہ دکھ ہوتا۔ یہاں جاتے جاتے آپ لوگوں کو ایک ضروری بات بتانا چاہوں گا۔ ترکش میڈیا میں مراد یاسین کو بہت کوریج مل رہا ہے۔ میڈیا اس کی ایک بہت بڑی خوبی یہ بیان کر رہا ہے کہ وہ اورحان سیریز میں ترکی زبان کا وہ قدیم عثمانی لہجہ استعمال کر رہا ہے جس میں قدیم عثمانی بولا کرتے تھے، اور اس پر اس کی بہت تعریف ہو رہی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کرے، کمنٹس کرے اور چینل کو بھی ساتھ میں سبسکرائب کرے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔